अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़बान में रखे, खैर आफ़ियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो है अपने चैनल पर आपको ये मोटिवेशनल वीडियो, हेल्दी टिप्स, अपनी जो हेल्दी रेसिपीज़ और जो है वो मोटिवेशनल बातें, अपने दिल की बातें जो मैं करती हूँ वही सब आपके साथ शेयर करती हूँ मैं अपने चैनल पर। जो है आज मैं बात करूँगी कि हमेशा रिश्ते बचाने वाले झुकने का हुनर जानते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा मतलब रखने वाला सेंटेंस है। हमेशा रिश्ते बचाने वाले झुकने का हुनर जानते हैं। आज जो है मैं आपसे इस टॉपिक पर बात शेयर करूंगी। और मैं जो है यमी से सैंडविच बना रही हूँ। आप मेरे सैंडविच की रेसिपी भी देखते जाएं और हम बातचीत भी करते जाएंगे। तो चलें जो है मैं अपनी रेसिपी भी बनाती हूँ सैंडविच की, एक हेल्दी से सैंडविच बनाती हूँ और आप मेरी जो है वो जो है आपसे मैं बातें भी शेयर करती जाऊंगी कि हमेशा रिश्ते बचाने वाले झुकने का हुनर जानते हैं। जो लोग ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, जो रिश्तों को निभाना चाहते हैं, वो ईगो और ज़िद को एक तरफ रखकर झुक जाना जानते हैं। वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बल्कि वो समझते हैं कि किसी रिश्ते को कायम रखने के लिए कभी कभार अपनी ज़िद, गुस्से या ईगो को पीछे रख देना ज़रूरी होता है। अब लोग अक्सर समझते हैं कि अगर वो झुक गए, माज़रत कर ली या कदम पीछे हटा लिए तो शायद वो कमज़ोर समझे जाएंगे, लेकिन हकीकत में झुकना एक बहुत बड़ी जो है वो अक्लमंदी की अलामत है। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। अगर हर बात पर अपनी आड़े आ जाए और अना दिखाई जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं। जो लोग रिश्ते बचाने का फ़न जानते हैं वक्त पर नरम लहजा इख्तियार करते हैं और सुलह की कोशिश करते हैं और अना को पीछे रख देते हैं और जो है बर्दाश्त और सब्र और कुर्बानी का दर्स देते हैं। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि कोई एक झुक जाए ताकि ताल्लुक़ कायम रहे। अब दोनों ही जो है वो ईगो पर अटके रहेंगे तो फिर कैसे रिश्ता चलेगा। झुकना यहाँ इज़्ज़त खोना नहीं बल्कि रिश्ते की कदर का इज़हार है। ख़ास तौर पर हमारे माशरे में जहाँ ख़ानदानी रिश्ते और समाजी ताल्लुकात बहुत अहम होते हैं, वहाँ रिश्ते निभाने वाले लोग ही मोहब्बत और एहतराम के काबिल होते हैं। तो ये जो है रिश्तों को बचाने के लिए ईगो को पीछे रखना ज़रूरी है। झुकना कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि एक अज़मत है। हर वो शख्स जो झुकने का हुनर जानता है वो असल में रिश्तों का मुहाफ़िज़ होता है। रिश्ता सिर्फ खून का नाता या कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये एतमाद, एहसास, इज़्ज़त, बर्दाश्त और खुलूस से बना होता है। चाहे वो माँ बाप और औलाद का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का हो, बहन भाई का हो, दोस्तों का हो या ससुराल का, हर रिश्ता नरमी, समझदारी और कुर्बानी मांगता है। अब झुकने से मुराद ये है कि अपनी ईगो को पीछे रखना, माफ़ करना, माज़रत करना, बहस व तकरार से बचना, दूसरों के एहसासात को जो है प्रेफर करना, संजीदगी से सुलह की कोशिश करना। झुकना मतलब ख़ुद को कमतर साबित करना नहीं बल्कि ये शऊर और पुख्तगी की अलामत है कि अब रिश्ता बचाने को झुकना मतलब वो शऊर और पुख्तगी की अलामत है कि आप रिश्ता बचाने को अना से बड़ा समझते हैं। वो छोटी छोटी जो झुकने वाली जो पर्सनैलिटी होती है, जिनमें झुकने की सलाहियतें होती हैं, वो लोग जो है छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो जानता है कि कौन सी बात कहनी है और कब खामोश रहना है। इनके लिए रिश्ता दिल से अहम होता है, ना कि सिर्फ ज़ाहिरी दिखावा। वो रिश्ते को वक्ती जज्बात पर कुर्बान नहीं करते। और जो झुकने के क्या मतलब रिज़ल्ट्स होते हैं कि जो झुकते हैं तो फिर उनको क्या सिला मिलता है, उससे रिश्ते मजबूत होते हैं, मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, दिलों में नरमियाँ आती हैं, दूरियाँ ख़त्म होती हैं, रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। याद रखिए, दो ज़िद्दी लोग कभी जो है वो रिश्ता नहीं बना सकते। दोनों ही ज़िद पर हों, दोनों ही ईगो पर हों तो वो कैसे फिर रिश्ता बना सकते हैं।
ہمیشہ ان میں سے دونوں میں سے ایک کو جھکنا پڑتا ہے تاکہ تعلق بچ جائے۔ آج کا انسان اپنی انا اور میں صحیح ہوں کہ خول میں اتنا بند ہو گیا ہے کہ رشتے کمزور ہو رہے ہیں۔ اگر ہر شخص جھکنے کا فن سیکھ لے تو طلاقیں کم ہوں، دوستیاں زیادہ دیر قائم رہیں، گھریلو جھگڑے کم ہوں۔ اسلام بھی ہمیں معاف کرنے، نرمی برتنے اور رشتے نبھانے کا درس دیتا ہے۔ جھکنے کا ہنر ایک ایسی طاقت ہے جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ سیکھتے ہیں جنہوں نے رشتے کو ٹوٹتے دیکھا ہوتا ہے یا جو دل سے محبت کرنا جانتے ہیں۔ جھکنے والا کمزور نہیں بلکہ اصل ونر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی انا کو شکست دے کر، اپنی ایگو کو شکست دے کر رشتہ جیت لیتا ہے۔ اپنی ایگو کو بھلا کر رشتہ بچانا ایک بہت اہم اور گہری بات ہے جو انسان کے جذبات، رویے اور رشتوں کی نزاکت کو بیان کرتا ہے۔ ایگو ایک نفسیاتی کیفیت ہے، ایک سائیکالوجیکل کیفیت ہے جو انسان کو اپنی ذات کو دوسروں سے سپیریئر محسوس کرواتی ہے۔ اس میں خود پسندی، ضد اور دوسروں کی بات نہ ماننے کی ضد شامل ہوتی ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو کہتا ہے میں کیوں جھکوں، غلطی اس کی ہے، میں کیوں معافی مانگوں، اگر وہ آئے گا تبھی میں بات ہوگی۔ بس وہ ضد پر جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں۔ رشتہ صرف خون کا نہیں ہوتا بلکہ وہ تعلق بھی ہوتا ہے جو محبت، اعتماد، احترام اور احساس پر قائم ہوتا ہے۔ جیسے دوستی، میاں بیوی کا تعلق، بہن بھائی، والدین اور اولاد کا رشتہ۔ رشتوں میں اتاؤ چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی ہم ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی دوسرا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر ایگو بیچ میں آ جائے تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ایگو کو چھوڑنا کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنی ایگو پر قابو نہ پائیں تو ہم صرف اپنی میں کو اہم سمجھتے ہیں نہ کہ رشتے کو۔ جب ہم ایگو کے بجائے رشتے کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم معاف کرنا سیکھتے ہیں، ہم سننا سیکھتے ہیں، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ تعلق اہم ہے، جیت ہار نہیں ہے۔ کبھی کبھی جھک جانا، معافی مانگنا یا پہل کرنا رشتے کو بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس میں کمزوری نہیں بلکہ بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ رشتہ آپ کے لیے ایگو سے زیادہ اہم ہے۔ فرض کریں کہ دو لوگوں میں غلط فہمی ہو گئی، دونوں ایگو کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے۔ اب وہ کوئی بھی دو لوگ ہو سکتے ہیں، میاں بیوی، بہن بھائی، کہ دو دوست کہ وہ آپس میں بات نہیں کر رہے۔ وقت گزر رہا ہے لیکن دل میں خلش ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ انا چھوڑ کر پہل کرے اور کہے کہ اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، اس طرح ہمارا رشتہ قائم رہے، تو امکان ہے کہ دوسرا دوست بھی نرم ہو جائے اور رشتہ کنٹینیو رہے۔ اور وہ بھی کہہ دے، دوسرا بندہ بھی، کہ اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، ہماری دوستی جو ہے وہ قائم رہے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ ایگو کو بھول جانا چاہیے۔ تو امکان ہے کہ دوسرا دوست بھی نرم ہو جائے اور آپ کا رشتہ کنٹینیو رہے۔ رشتے نازک ہوتے ہیں اور ایگو ایک تیز دھار ہتھیار کی طرح انہیں کاٹ سکتی ہے، لیکن جب ہم اپنی ایگو کو پیچھے رکھ کر کسی رشتے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نہ صرف رشتہ بچاتے ہیں بلکہ اپنی پرسنالٹی کو بھی نکھارتے ہیں۔ جہاں رشتے اہم ہوں وہاں ایگو نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں ایگو ہو وہاں رشتے زیادہ دیر نہیں چلتے۔ اپنی ایگو، ضد، غصہ یا ناراضگی کو پیچھے رکھ کر کسی رشتے کو اہمیت دینا، معافی مانگ لینا چاہیے، قصور آپ کا نہ بھی ہو، دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے، بات کو بڑھانے کے بجائے دوستی کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ ہر انسان میں اتنا ضعف نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ایگو کو چھوڑ کر رشتے کو بچانے کی کوشش کرے۔ بہت سے لوگ صرف اپنی سیلف ریسپیکٹ یا ضد کی وجہ سے قریبی رشتے توڑ دیتے ہیں۔ صرف وہی لوگ جھک سکتے ہیں جو واقعی رشتوں کی قدر کرتے ہیں اور دل کے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جھکنا جو ہے وہ بھی ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ بس اکڑ جانا اپنی بات پہ، ایگو بیچ میں لے آنا، چاہے آپ غلط ہیں تب بھی، یہ بہت غلط بات ہے۔
رشتوں کو بچانے کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ رشتے نازک ہوتے ہیں، انہیں نبھانا، سنبھالنا اور بچانا محبت مانگتا ہے۔ اکثر اوقات جھگڑوں، غلط فہمیوں یا ایگو کی وجہ سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تب اگر کوئی ایک بھی پیچھے ہٹ جائے، تھک جائے تو رشتہ جھک جائے، ایک بھی پیچھے ہٹ کے جھک جائے تو رشتہ بچ سکتا ہے۔ جھکنا کمزوری نہیں بلکہ اندرونی طاقت کی علامت ہے۔ جو شخص رشتہ بچانے کے لیے جھکتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ رشتہ ایگو سے بڑھ کر ہے۔ وہ دوسروں کی خوشی کو اپنی ضد پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جیتنا ضروری نہیں، دل جیتنا ضروری ہے۔ جھکنا کمزوری نہیں بلکہ اندرونی طاقت کی علامت ہے۔ جو شخص رشتہ بچانے کے لیے جھکتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ رشتہ ایگو سے بڑھ کر ہے۔ وہ دوسروں کی خوشی کو اپنی ضد پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جیتنا ضروری نہیں، دل جیتنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ کے لیے کوئی رشتہ اہم ہے تو بعض اوقات جھک جانا، برداشت کرنا اور پہل کرنا کمزوری نہیں بلکہ محبت اور بڑے دل کی نشانی ہے۔ مگر یہ آسان نہیں اور یہ ہر ایک کی بات نہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر کسی کی بات نہیں ہے، یعنی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے جھکنا۔ اس کے لیے بہت دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اس رشتے کو بچانے کے لیے، کسی بھی رشتے کو بچانے کے لیے کوئی معافی مانگ لینا، چاہے ہم غلط ہو یا نہ ہو، اور اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنی ایگو چھوڑ دینا کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک عقل مندی ہے۔ سوری بول کر معافی مانگ لینا چاہیے۔ لفظی طور پر سوری کہہ کر یا دل سے ندامت ظاہر کر کے یہ ایک پہلا قدم ہے کسی بگڑے رشتے کو سنوارنے کا۔ اپنا ایگو، غرور، ضد یا خودداری کو ایک طرف رکھ دینا جھکنا یا کمزوری نہیں بلکہ رشتوں کی قدر کرنے کا اظہار ہے۔ رشتے جیسے کہ ماں باپ، بہن بھائی، دوست، میاں بیوی، کسی قریبی شخص کے ساتھ تعلقات، اگر رشتے جیسے کہ ماں باپ، بہن بھائی، دوست، جو بھی آپ کے رشتے ہیں، رشتوں میں پوری ایمانداری اور وفاداری ہونی چاہیے۔ سوری کہنا ہے، رشتہ بچانا ہے، عزت کم کرنا نہیں۔ جھکنے والا ہمیشہ جھوٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ دل سے بڑا ہوتا ہے۔ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جو ہے وہ ملتے ہیں اب میری اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میرا سینڈوچ بھی بن گیا ہے اور اب میں چائے پی رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔